Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. اب دیکھو ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جوان لڑکے تھے, مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ انویسٹ کر رہا ہوں, میں یوں کروں گا اور پھر 20 سال کے بعد اس کا پروفٹ آئے گا. تو میں نے کہا یار آپ ابھی ماشاء اللہ ینگ ہو, ابھی آپ اچھی گاڑی رکھو, ٹھیک ہے نا, ابھی آپ اچھا کپڑا پہنو, ابھی آپ اچھی خوراک کھاؤ. اللہ نے یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اللہ نے مزید اگر پیسہ دے دیا تو تھوڑا بہت رکھ لو کل کے لیے. تو پہلا فالٹ کیا ہے کہ کل میں کا یقین نہیں ہے. کراچی کا کوئی ٹرک اللہ نہ کرے کچل کے چلا جائے تو اسٹیکر بن کے سڑک پہ چپک جاؤ گے, کیونکہ ایسے ٹرک ہیں یہاں پہ. اچھا ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا, یہ بائکوں والے, ان کو اتنے اوپر ان کے گلاسز ہوتے ہیں نا پیچھے دیکھنے کے لیے کہ وہ بائکوں والے نظر نہیں آتے ان کو. تو کل کا یقین نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا آپ کی, وہ آئندہ کل سے کھانے کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہے, تو اس لیے آج ہی کھا لو. کیا خیال ہے؟ تو بچانے کا جو کانسیپٹ ہے نا, بچانے کا, شریعت کا بالکل الٹ ہے. ہم بچانا اس کو سمجھتے ہیں کہ آج نہیں کھایا کل کے لیے رکھ دیا. اسلام اس کو بچانا نہیں کہتا, اسلام اس کو ضائع کرنا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے جو پیسہ آپ کا تھا آپ پہ لگا ہی نہیں تو وہ آپ کا ہے ہی نہیں. بچانا یہ ہے. نبی کیا ہے بچانا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, امی عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک ہدیہ آیا تھا ہمارے گھر میں, کچھ بکری کا پایا تھا یا کیا تھا, تو میں نے سارا صدقہ کر دیا, ایک تھوڑا سا کھر اس کا بچ گیا ہے کچھ, اس مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں حدیث کے, مفہوم بیان کر رہا ہوں, باقی سارا کیا کر دیا؟ صدقہ. اب دیکھو ایسی کنڈیشن میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یہ کوئی صدقہ سینٹر کھولا ہوا ہے تم نے, یہی ہوتا نا. ولا يحض على طعام المسکین, قرآن کہہ رہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, وہ بیوی کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ بیگم تم نے کیا خیراتی ادارہ کھول کے رکھا ہے, وہاں سے ہدیہ آیا اور تم نے اٹھا کے صدقہ کر دیا. لیکن ہمارے نبی کا چونکہ آخرت پر ایمان تھا, نہ صرف یہ کہ اس پر آپ کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ نے اپریشیٹ کیا, اور ایسے خاندانی طریقے سے اتنے زبردست الفاظ سے امی عائشہ کی حوصلہ افزائی کی, حالانکہ اب کھانے کو آپ کے پاس نہیں ہے, اتنا سا بچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم جو یہ کہہ رہی ہو کہ سارا صدقہ کر دیا, بچا صرف یہ ہے. فرمایا نہیں, بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا, یہ ختم ہونے والا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے. کھانا تو محض ایک علامت ہے, مقصد لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی ترغیب خود بھی کرتا ہے, دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے. تو آج گھروں میں یہ چیزیں کیا ہو گئی ہیں بھائی؟ ختم. بچپن سے بچوں کو پیسہ کمانا سکھایا جا رہا ہے, خرچ کرنا نہیں. گلک خرید کے دے دیتے ہیں ان کو. گلک ہوتا ہے نا, ابھی کیا کہتے ہیں آج کل نئی زبان میں اس کو, ہم تو گلک کہتے تھے, گلک ہی کہتے ہیں کہ اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو. کمیٹیاں ڈال رہے ہیں, کمیٹیاں ڈال کے پھر نکلے گی. اور عجیب بھکاری پن ہے یار, میرے پاس عجیب قسم کے بھکاری آتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں ان سے پیسے مانگوں. حقیقت ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کے پاس آئے ہوئے ہوں گے تو اتنے روپے چاہیے, کیا کرنا ہے, یہ ضرورت ہے, فلانی ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں آپ کی تو اتنی تنخواہ ہے, کہتے ہیں وہ ہم نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اصل میں آڑے وقت کے لیے. جس آدمی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اس کا مطلب اس کے پاس توند بھرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہے, تبھی تو نکل رہی ہے کمیٹی کے لیے پیسے نکل رہے ہیں. تو میں بھی, ایک صاحب آئے کہ مجھے بہت شدید ضرورت ہے, میں بالکل یہ ہو رہا ہوں, اور بہت ایسے واقعی بڑی ضرورت تھی, ان کو بیماری چل رہی تھی, کوئی پتہ نہیں کینسر تھا کیا تھا, اور اب میں بہت پریشان ہوں, تو مجھے اتنے لاکھ روپے چاہیے, اور واقعی ضرورت تھی. تو آپ کوئی زکوٰۃ سے بھی تعاون کر دیں یا صدقے سے کر دیں. یہ ہے جو کل جن کے ہاں کل کا مفہوم بالکل کیا ہے, چینج ہے. ادھر نبی کی حالت کیا ہے, اپنی ضرورت قربان کر کے کل کے لیے امی عائشہ نے دے دیا تو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, چلو آج بھوکے رہ جاتے ہیں, کل اللہ ہمارا پیٹ بھر دے گا. حدیث میں آتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا, کہاں ہیں وہ لوگ
جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا. کیونکہ قیامت کے دن لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے, تو لوگ کہیں گے اے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے, تو کہاں سے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی, اس مخلوق کا جس نے خیال رکھا تو وہ ایسے تھا جیسے اس نے میرا خیال رکھا. دیکھو آپ کسی بچے کو بھوکا ہو کھلا دو, باپ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ باپ کا اس سے کیا ہے تعلق. تو اللہ کا بھی مخلوق سے تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو یہ باتیں بتاتے تو وہ اعتراض کرتے انطعم من لو یشاء اللہ اطعما. دیکھو کیسے اعتراض کر کے نا کسی بھی چیز پہ آپ اعتراضات کر کے جان چھڑا سکتے ہو. وہ کہتے تھے کہ ہم اگر اللہ چاہتا ہے, اللہ کو اپنی مخلوق کا اتنا خیال ہے تو خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو ترغیب دیتے کہ غریب مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو, تو وہ جواب میں کہتے انطعم من لو یشاء اللہ اطعما. اللہ چاہتا ہے کہ مخلوق کا پیٹ بھرے تو اللہ خود ہی کیوں نہیں بھر دیتا, اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا ان کو. تو اس لیے ہر اعتراض ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے. یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تو آزماتا ہے اپنے بندوں کو, نظام ہے اس کا, ایک سسٹم بنایا ہے اس نے. تو چاہے تو اللہ دنیا میں غریب رکھے ہی نہیں اور امتحان ہو ہی نہیں. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو سب کو زبردستی ہدایت دے کے جنت میں لے جائیں. ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں, اللہ کو شوق تھوڑی ہے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا. لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو امتحان میں پورا اترے گا, جو ناکام ہوگا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اگرچہ اللہ اس آگ پہ خوش نہیں ہوتا. تبھی تو قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, اس کو کوئی خوشی تھوڑی ہوتی ہے. ان شکرتم وآمنتم, بشرطے کہ تم شکر کرو اور ایمان لے کر آؤ. تم شکر کرو ایمان لے آؤ تو کیا ضرورت ہے اللہ کو عذاب دینے کی. اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا. تو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا. دیکھو میں پیسہ خرچ کرنے پر زیادہ فوکس کرتا ہوں اپنے بیانات میں, بدنی عبادت کو میں عام طور پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا. بدنی عبادت کرنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. دل میں دولت کی محبت نکل جائے ایسے آپ کو معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے. یہ جو دولت ہے نا پیسہ, آج اس کو لوگوں نے خدا بنا لیا ہے, تبھی چہروں کی رونقیں ختم ہو گئیں. ہر وقت غریب غریب بنا پھر رہا ہوگا, پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی, جب بھی بات پیسے ہی نہیں ہے یار, گزارا ہی نہیں ہو رہا, پیسے ہی نہیں ہے, گزارا ہی نہیں ہو رہا. بھائی یہی رونا ہے منہ سے, پتہ نہیں کیا عجیب. خوش رہا کرو بھائی, بولو یار بنتا تو ایک پراٹھا تھا, 2 کھا لیا ہم نے, ٹھیک ہے نا, بنتا تو ایک بھی نہیں ہے. جو نیچرل خوراک ہے نا انسان کی 2 ٹائم ہے, یہ پراٹھے تو صبح صبح, یہ تو گریوی ہے. اللہ گریویاں بھی کھلا رہا ہے پھر بھی کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے, کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں. وہی منہ سے برستا رہے گا. ان کو کسی وظیفوں سے سکون نہیں ملنے والا. یہ پھر سکون کے لیے جاتے ہیں وظیفے بتاؤ. اور تمہارے اندر جو دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں نا, پیسہ, جو تم نے, ہندو تو پتھر کے بنے ہوئے بت کی عبادت کرتا ہے, آپ نے ان بتوں کو دل کے اندر داخل کر دیا ہے. یہاں سے نکالو, اور یہ جب تک روکڑا خرچ نہیں کرو گے نکلے گا نہیں ہے, یہ بتا دوں. اس کے لیے روکڑا خرچ کرنا ضرور, زبانی تقریروں سے نہیں ہوگا. نوٹوں کی گڈیاں نکال کے ہدیے دیا کرو بھائی کو, بہن کو, اور صدقہ خیرات کیا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, کہ تمہیں ڈر ہو کہ صدقہ کیا تو کہیں غربت نہ آ جائے, اور نہیں کیا تو پیسہ بنا لوں گا مزید. اس ملی جلی کنڈیشن میں جو پیسہ نکلے گا اس پہ کیا ملے گا آپ کو؟ ثواب. اور اللہ اس پہ خوش ہوگا, اس پہ مال میں برکتیں دے گا کہ مجھ پہ توکل کرتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو پیسے کو ایسا خدا بنایا ہوا ہے بھائی, بس کرو یار, میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرے پیسے, میرا بستر, میری بائک, ٹھیک ہے دوستوں یاروں میں تھوڑا بہت شکر کے طور پہ ٹھیک ہے یار, گاڑی نہیں خریدی ہے, مٹھائی ہو جائے چلو اچھی بات ہے, یہ شکرانے کے طور پہ تو ٹھیک ہے. فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں یہ تو کھلونے ہیں مٹی کے. بچے کو آپ نئی سائیکل دلا دیں, دوستوں کے سامنے گھماتا رہے گا بھائی میری سائیکل, بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا اتنے سے کھلونے پہ ہنس رہا ہے. تو بالکل جب ہم گاڑیوں پہ فخر کرتے ہیں نا 2-2 کروڑ کی, تو فرشتے ایسے ہی ہنستے ہیں, وہ کھلونا ہے مٹی کا, لوہے سے نکلا لوہا بن جائے گا تھوڑے دنوں میں, کباڑ میں بکے گی یہ.
کھلونے چھین لیے جائیں گے آپ سے, مر جاؤ گے تو یہ گاڑی آپ کے وارث چلائیں گے, یہ گھر آپ کے وارثوں کے حصے میں آ جائے گا. تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے یہ ضرورت وہ ضرورت, میں مرا جا رہا ہوں, میں یہ ہو رہا ہوں, تو فلانا ہو رہا ہوں, تو اتنے پیسے چاہیے. تو میں نے کہا آپ کی گاڑی کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا گاڑی تو بھائی میری ضرورت ہے. تو میں نے کہا جو آپ کو بیماری آئی ہوئی ہے اس سے زیادہ ضروری ہے گاڑی. یہ لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں میں, اس کو سمجھیں, کیونکہ بیان جب تک مثال نہ دی جائے نا تو جو سمجھانا چاہ رہا ہے انسان وہ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے میں وہ جو ریئل مثالیں جو چل رہی ہیں مارکیٹ میں, جس طرح کے لوگوں میں چل رہا ہے حساب کتاب, میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ, میں نے کہا میرے پاس ہیں پیسے, میرے پاس پیسے ہیں, لیکن آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. اتنا سچ بولنا بھی بڑا مشکل کام ہے. میں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں مگر آپ کو دینے کے لیے نہیں. آپ کا جو علاج کینسر ہے یا کچھ بھی ہے, میں اس طرح سے کسی کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اس کے خوابوں میں بھی نہ آئے کہ میرا واقعہ بیان ہو رہا ہے, وہ نہیں پہنچے گا. جس کا واقعہ ہے نا میں کچھ چیزیں بدل دیتا ہوں اس میں, سمجھ رہے ہیں, تاکہ کسی کے پردہ دری بھی نہ ہو اور وہ خود بھی نہ اپنی بے عزتی محسوس کرے. تو اس لیے میں واقعے کے جو اہم پوائنٹ تو باقی رکھتا ہوں, باقی ساری کردار اور ادار سب چیزیں چینج کر دیتا ہوں میں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی کو بیچ دیں. میں تو بغیر گاڑی کے کیسے؟ میں نے کہا W11 بہترین چیز ہے. W11 کیا ہے؟ بہترین. میں نے کہا گاڑی بیچیں اور یہ پیسہ آپ علاج پہ لگائیں, اور پھر آپ کے پاس اگر کنوینس کے پیسے بھی نہ ہوں تو W11 کے کرائے کے لیے میں آپ کو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ تو واقعی پھر پیدل تھوڑی جائے گا نا, لانڈی یا صدر کہیں جا رہا ہے تو پیدل تھوڑی جائے گا. ویسے تو اصولی طور پر جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پیدل چلے جائیں گے, W11 کا کرایہ بھی کسی سے نہیں لیں گے, لیکن پھر یہ اس کے لیے بہت زیادہ توکل چاہیے. چلو ہم اس کا مکلف نہیں بناتے. تو میں نے کہا کہ W11 ہے, چنچیاں بھی چل رہی ہیں. اب تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, ایک چنچی سے یہاں سے پیٹرول پمپ پہ اترے, دوسری بدل کے دوسری چنچی کھڑی ہوگی گرو مندر پہ, ٹن مارا یہاں سے جیل روڈ کی طرف سے, شارٹ کٹ بنا ہوا ہے آج کل, ٹھیک ہے نا, پہنچے آپ پڑے. لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, لوگوں سے مانگ رہے ہیں. اللہ کی ایک عادت ہے کہ جس نے مخلوق کے سامنے ایک دفعہ ہاتھ پھیلا لیا نا تو بس دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ پھیلاتا ہی رہتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے من یستعفف, جس نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی. کیسے؟ کہ ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کسی کے سامنے. اس کو کہتے ہیں عزت کی حفاظت. لوگ کہتے ہیں نا یار آج تک اس آدمی نے مانگا نہیں ہے کبھی. اچھا لگتا ہے نا یہ جملہ, ورنہ کبھی سسر سے پیسے مانگ رہا ہے, کبھی سالوں سے مانگ رہا ہے, کبھی کس سے مانگ رہا ہے, کبھی کس سے مانگ رہا ہے, تو منگتا بنا رہتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی بولو بیچیں. ادھر ایک صاحب کسی کے 1.5-2 کروڑ روپے لے کے بھاگ گئے, تو مجھے کہنے لگے میں کہاں سے دوں بھائی, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, میں جس سے میں نے قرضہ بیٹھا ہوا ہے 3 اسٹوریاں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر, بیچ بھائی اس کو. تو کہہ رہے نہیں یہ میں کہاں جاؤں گا, یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے جس نے آپ کو پیسے دیے کہ آپ کہاں جائیں گے. اس کے 1.5 کروڑ حلال کر دیے جو آپ پر حرام تھے, اس کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں. تو میں نے کہا بھائی ابھی دے دو تو آسانی سے نکل آئیں گے, ورنہ قیامت کے دن جو ہے نا یہ 1.5 کروڑ میں تمہاری جتنی نمازیں اور جتنے تبلیغ کے چلے اور 4 مہینے اور جتنے حج, یہ سارے نکل جائیں گے. پھر وہ ابھی آسانی سے معاملہ چھوٹ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو کسی کے پیسے لے کے دنیا سے چلا جاتا تھا کہ قرض ہے اس کے اوپر. آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے مگر قرض شہید کا معاف نہیں ہوتا. کسی نے کاروبار میں پیسے لگائے, آپ کھا گئے, تو یاد رکھو شہادت بھی ملے گی تو یہ معاف نہیں ہوگا, پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. ایسے کسی کا مال اتنے نمازی یہ کام کر رہے ہیں, کسی کا مال کھانا اتنا آسان کام بن چکا ہے کہ نمازیوں میں یہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ وہ نماز کی اہمیت تو جانتے ہیں, مال کھانا کتنا بڑا جرم ہے اس کا ان کو پتا نہیں ہے. تو میں جو اپنے بیانات میں بدنی عبادت سے زیادہ پیسوں کی ترغیبات جو دیتا ہوں نا, خرچ کرو, اس کی وجہ یہ ہے
کہ اللہ کو دنیا کی محبت پسند نہیں ہے. اللہ چاہتے ہیں اس کو مسافر خانہ سمجھو. مسافر خانہ آپ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, اس کا آپ کے نمازی یا حاجی ہونے سے پتہ نہیں چلتا. اس کا آپ کا صدقات و خیرات سے اور آپ دوسرے کا حق ٹائم پہ ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے, اس سے پتہ چلتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, پیمنٹ کا ٹائم آ گیا, 1 تاریخ کو پیمنٹ کرنی ہے آپ نے, لیکن آپ کہتے ہو کہ چونکہ مانگ نہیں رہا تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھا کے ان پیسوں کو میں کسی بزنس میں لگا دوں, تھوڑے دن بعد اس کو واپس کر دوں گا. یہ بھی لالچ ہے, ہوس ہے کہ اگلے کا پیسہ آپ نے ادا کرنا ہے اور آپ اس سے کیا کر رہے ہو. جیسے بینک میں آپ پیسہ چھوڑ دو تو سود کماتا رہتا ہے نا, بینک تو خوش ہوتا ہے نا. دیکھو بینک آپ کو سہولت دیتا ہے جب چاہو پیسے نکال دو, لیکن خوش نہیں ہوتا کہ آپ پیسے نکالو. بینک آپ کو سہولت دیتا ہے, آپ کے 1 کروڑ ہیں, 10 کروڑ ہیں, 20 کروڑ ہیں, جب آپ چیک لے کے پہنچ جاؤ گے بینک پابند ہے قانوناً کہ آپ کو بولو نا دے, لیکن خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ دے مانگو آپ, خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ آج کے بجائے کل لے لو, تو کیونکہ جتنے دن پڑا رہے گا اس سے پیسہ کمائے گا آپ کے پیسے سے. تو آج تاجروں کا بھی یہی حال ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ پہ پیسے نہیں دیتے, اگر مانگنے آ جائے تو پریشان ہوتے ہیں, ٹرخاتے ہیں, ٹہلاتے ہیں, کل پرسوں. ان کو پتہ ہے کہ جتنے دن پڑا رہے گا بزنس میں لگا رہے گا. یہ نیچ حرکت ہے, گھٹیا حرکت ہے, یہ اس کی علامت ہے. آپ نے ان دیواروں اینٹوں سے دل لگا لیا ہے. بھائی خاندانی طریقے سے پیسے کماؤ, 2 پیسے جو عزت کے ساتھ ہوں وہ زیادہ بہتر ہے اس قارون کے خزانے سے جو لوگوں کا پیسہ آپ زبردستی اپنے پاس گھما رہے ہو. اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت, اس کے بعد عزت کی حفاظت, تیسرے نمبر پہ پیسے کی حفاظت ہے. اور آج ہماری نظر میں سب سے پہلے پیسہ ہے, اس کے بعد جان ہے, عزت گئی. بولو بھائی, وہ اگر بچ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں بچے تو عزت ذلت سے کیا ہوتا ہے بھائی. 2 گالیاں سنا دے گا نا, بول دے گا بھائی اتنی بڑی داڑھی رکھ کے پیسے نہیں دے رہا, یہ بول دے گا نا, تو یہ تو سنتے رہتے ہیں, اپنے سسر صاحب سے سنتے رہتے ہیں اس طرح کی تانے. ہم عزت دار آدمی کی نظر میں یہ تانا بہت خراب ہوتا ہے. عزت دار آدمی جو ہے نا, اس کو یہ تانا کہ کوئی آپ پر یہ الزام لگا دے کہ آپ نے اس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں, اس کی نظر میں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے یہ کہ بھائی میرے اوپر یہ الزام کیسے لگ گیا. میں ایک سبزی والے کا واقعہ سناتا ہوں نا اکثر, نہیں وہ چونے والا سبزی والا نہیں, وہ تو بہت ہی عزت دار آدمی تھا, خاندانی. یہاں ایک سبزی والا ہوا کرتا تھا, پتہ نہیں 10-12 سال سے کہاں غائب ہے. غریب آدمی سبزی بیچتا تھا. یہ واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے, لیکن ہے بڑا خاندانی واقعہ. میں وہاں اس کے پاس اکثر جا کے بیٹھا کرتا تھا. بڑا نیک شریف آدمی تھا اور بڑی محنت کرتا تھا, وہ عزت دار تھا. مجھے بڑا اس سے دوستی ہو گئی, 10-12 سال پرانی بات ہے. اکثر میں وہاں جا کے بیٹھتا, ہم چائے وائے پیتے. میری ویسی اس سے میرا کوئی لین دین نہیں تھا, بس مجھے ویسے ہی گپ شپ کے یار بڑا اس کی باتیں میں بڑا مزہ تھا. یہاں KPK سے تعلق تھا اس کا. اردو بھی بیچارہ پشتو آتی تھی تو اردو ٹوٹی پھوٹی بولتا تھا. ایک دن کیا ہوا, میں بیٹھا ہوا ہوں 10-15 منٹ نا, میں اس کے پاس جا کے بیٹھتا تھا. میں بیٹھا ہوں, ایک خاتون آئی اور انہوں نے اسے کہا کہ تم نے جھوٹ بول کے یہ سبزی دی ہے مجھے. تو اس نے کہا کہ باجی یہ سبزی غلطی سے چلی گئی ہوگی آپ کے پاس, تھوڑا سا اس میں داغ واغ لگا ہوا تھا, تو میں کوئی دھوکے باز آدمی نہیں ہوں, کوئی بات نہیں, چینج کر دیتا ہوں میں. اچھا وہ روزانہ کی کسٹمر تھیں اس کی. روزانہ کے کسٹمر کو تو انسان کبھی بھی بولو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. وہ تو سر پہ جوتے بھی لگایا, کہتے نہیں سبزی مجھ سے ہی لیا کرو, میں جوتے کھا لوں گا, کیونکہ پیسہ ہے نا, عزت وزت کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس خاتون نے پھر کہا کہ نہیں تم نے جھوٹ بولا تھا, یا پتہ نہیں چور کا لفظ استعمال کیا یا جھوٹ بولا تھا, تم چور ہو یا جھوٹے ہو, کچھ اس طرح بولا. اس نے پھر کہا کہ باجی دیکھو یہ نے فرمایا, انسان کہتا ہے میں ذرا اپنے بنیادی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, میری یہ بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو میں صدقہ کروں گا, میں کروں گا ابھی یہ کام, ابھی تو بچیوں کی شادی, ابھی تو یہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کی قسطیں چل رہی ہیں, ابھی تو یہ ہو رہا ہے, ابھی تو یوں کرنا ہے, ابھی تو یوں کرنا ہے. ہوتے ہوتے مجھے ڈر لگتا ہے ریاض ملک کہیں مجھے چھاؤں میں نہ مل جائے, بس وہ تو مجھے پکڑ کے بولے گا یار میرے بحریہ ٹاؤن کی تم نے تو ایسی کی تیسی کر دی. تو میں تو بحریہ ٹاؤن ایک ایگزامپل, میں تو ڈیفینس کو بھی یہی سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں تو کلفٹن کو بھی یہی سمجھتا ہوں. مجھے بحریہ ٹاؤن سے کوئی چڑ نہیں ہے. آپ بحریہ ٹاؤن میں, ہو سکتا ہے کل میں بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں, تو کسی کی بات کے دعوے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کہہ کیا رہا ہے, بحریہ ٹاؤن میں گھر لینا غلط نہیں ہے, دل لگانا بولو غلط. اس گھر کو دل میں نہ لے کر آئیں, گھر میں رہیں, گھر کے اندر آپ رہ سکتے ہیں, گھر کو اپنے اندر نہ لے کر آئیں. ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا, بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے, اتنا دماغ منتشر ہوتا ہے نا. تو
اللہ نے کیا فرمایا, ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کرتا رہتا ہے خرچ, کہتا ہے کہ میرا یہ کام بھی ہو جائے, یہ کام بھی ہو جائے, یہ کام بھی ہو جائے, ہوتے 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 پھر جب آخری وقت آتا ہے تو کہتے ہیں اب لفلان قضا, فلاں مدرسے میں اتنے دے دو, فلاں مسجد میں اتنے لگا دو. فرمایا اب نہیں, قد کان لفلان, اب یہ تمہارے وارثوں کا ہو چکا ہے. خوب طبیعت سے عیاشی تو کر لی ہے, اب بچوں کو محروم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو, صدقے خیرات ہے بھائی. تو بچے بھی الزام لگائیں گے نا, ابا خود تو لائف کو بڑا طریقے سے انجوائے کر لیا, سارے خرچے پورے کر لے, اب بڈھے ہو گئے, اب ہمیں تھوڑی سی رالیں ٹپکا رہے ہیں کہ ابا کی طارق روڈ کی یہ دکان مجھے ملے گی. بڑا بیٹا کہہ رہا ہے, بیٹی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ابا کے جو وہاں جو ابا نے فلیٹ بک کرایا ہے وہ کس کے حصے میں آئے گا, میرے حصے میں. اب انسان کہتا ہے نہیں وہ فلاں دکان جو ہے وہ جامع رشید کے حوالے کر دی جائے. دیکھو ہم درمیان میں چندے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, اسٹائل ہے ہمارا. فلاں دکان بنوری ٹاؤن کے حوالے کر دی جائے, فلاں دکان دارالعلوم کورنگی کے حوالے کر دی جائے, فلاں جو ہے نا کسی ٹرسٹ کو دے دی جائے جو بیوگان کے لیے. تو بچوں کے دل میں نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی نے فرمایا اب تو فلاں سے, اب تو فلاں کا اللہ چاہ رہا ہے کہ فلاں کا ہو جائے, جو بچے ہیں ان کا ہو جائے. تو جب جوانی کھانے کی تھی خوب نچوڑ دیا طبیعت سے ہے بھائی, اور بچوں کو محروم کرنے کے لیے اب کیا ہو رہے ہیں, صدقے. کیونکہ اب پتہ ہے بھائی اب تو نہ منہ میں دانت ہے بادام کھانے کے لیے, تو بادام کا ڈبہ فلاں بیوہ کو جا کے دے دو جا کے, ہے بھائی. جب منہ میں دانت ہی نہیں ہے بادام چبانے کے لیے, تو جتنے اخروٹ رکھے ہوئے تھے بیگم وہ ماسی کو, بولو نا, بولنے پر پابندی لگائی ہے کیا, بیگم وہ ماسی کو پکڑا دو وہ سارے اخروٹ کا ڈبہ. اب بچہ کہہ رہا ہوگا ابا آپ کے دانت نہیں ہیں, ہمارے تو ہیں نا, ہمیں تو کھانے تو. تو وہ یہ سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب میں اوبر میں گاڑی ڈرائیو نہیں ہوتی اب, تو گاڑی بیچ دو, ایدی سینٹر کو دے دو یہ گاڑی, ہم اوبر میں جایا کریں گے. تو بچہ کہے گا ابا آپ کی بینائی کمزور ہوئی ہے, ہماری بینائی کمزور نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا اب تو فلاں کا ہے بھائی, اب تو اولاد کا حق ہے اس سے متعلق. تو اس لیے جوانی میں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھاپے میں صدقے نہ کریں, یہ تو ایک مثال دی گئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں دنیا سے دل نہیں لگانا. جس نے جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھا, اس کی زندگی اللہ اس میں بہاریں پیدا کریں گے, برکت پیدا کریں گے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے. اللہ اس صدقے کو صدقہ نہیں مانتے بلکہ قرضہ قرار دیتے ہیں کہ تم مجھے قرضہ دے رہے ہو. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, اللہ اس قرضے کو کئی گنا بڑھا کے لوٹائے گا. سخی آدمی کے پاس مال کی ریل پیل ہوتی ہے, کنجوس آدمی کا مال ایسے ہی سڑ جاتا ہے جیسے کنویں میں کھڑا ہوا پانی سڑ جاتا ہے. اور کنواں اگر سخاوت دکھائے اور لوگوں کو سیراب کرتا رہے تو اس کی سوتیں کھلتی ہیں اور اس کی دراڑوں میں پانی اور پریشر کے ساتھ آتا ہے, تازہ پانی آتا ہے. دیکھنے میں لگے گا اتنا پانی ہے, لیکن آپ نکالو تو صحیح, جتنا نکالو گے اتنا انشاءاللہ اس کنویں میں دوبارہ آئے گا. تو وہ کنواں بنے جو لوگوں کو سیراب کرتا ہے, وہ کنواں نہ بنے جو اپنا پانی لے کے دفن ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا مردار کی محبت اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے.